ہمارے پاس اس نظام کی متبادل معیشت بھی موجود ہے، اس نظام کی متبادل سیاست بھی موجود ہے۔ کون سا نظام یہ کرپشن پیدا کر رہا ہو اور اس کا متبادل نظام کیا ہوگا تاکہ نوجوان اس کے اندر بیک وقت قیادت کی صلاحیت پیدا ہو، نظام کو گرانے کی صلاحیت پیدا ہو اور متبادل نظام کو چلانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام صدر مجلس، سینٹرل پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان سردار عبدالرؤف صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان جناب عامر علی شاہ صاحب، سینٹرل جنرل سیکرٹری عدیل احمد صاحب، اور یونائٹڈ پاکستان کی ذیلی تنظیمات کے صدور حضرات، اور ہماری دعوت پر آج اس حال میں موجود میرے قابل احترام نوجوان ساتھیوں، موضوع ہے پاکستان کے نوجوانوں کی امیدوں کا محور و مرکز، اور بلا شبہ نوجوانوں کی امیدوں کا محور اور مرکز یونائٹڈ پاکستان ہی ہے۔ اور یونائٹڈ پاکستان کے نوجوانوں کی امیدوں کا محور و مرکز کیوں ہے، یہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے دوستو، ہمارا وطن عزیز پاکستان، اس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ نوجوان جو اس وطن عزیز کا مستقبل ہیں، وہ نوجوان جو ذہین ہیں، باصلاحیت ہیں، جرأت مند ہیں، دلیر ہیں، ان کے اندر انرجی اور پوٹینشل ہے۔ وہ وطن عزیز پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے شانہ بشانہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور گلوبل سپیس میں دنیا کی اقوام کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے ان کی صفوں میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں امید ہے، ان کے ذہن، ان کے دل یہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ ان کے پاس ایبلٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اور ان کے اندر پوٹینشل ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں اپنے وطن کا، اپنی دھرتی کا نام روشن کر سکتے ہیں، روشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی دھرتی کو، اپنے وطن عزیز کو دنیا کی لیڈرشپ میں کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن تمام تر جذبات کے باوجود، تمام تر صلاحیت کے باوجود، تمام تر انرجی کے باوجود، پاکستان کا نوجوان نا امید ہے۔ پاکستان کا نوجوان ہوپ لیسنس کا شکار ہے۔ پاکستان کے نوجوان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، واضح، دو ٹوک اور کلیئر مقصد نہیں ہے۔ نوجوان پاکستان کے اوپر مسلط نظام سے مایوس ہے، اس کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ اس نظام کے پیدا کردہ چیلنجز، کرپشن، دہشت گردی، رشوت ستانی، بے روزگاری، اس پر نوجوان کو غصہ ہے، اس حوالے سے اس کی برداشت نہیں ہے۔ اس نظام کے پیدا کردہ ظلم پر نوجوان کا غصہ جائز ہے، حقیقی ہے، لیکن محض غصہ، محض جذبات اور محض احتجاج یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ نوجوان کے پاس متبادل نہیں ہے۔ نوجوان احتجاج کر سکتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کر سکتا ہے، ہیش ٹیگ اور ٹرینڈ چلا سکتا ہے، لیکن میرے دوستو، ہیش ٹیگ
ट्रेंड्स, रील्स, ये सिर्फ चाय की प्याली में तूफान पैदा कर सकती हैं, पॉलिसी नहीं बदल सकती। निजाम को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नौजवान चाहता है कि यह मुल्क तरक्की करे, लेकिन अमली मैदान में किरदार से नौजवान खाइफ है। नौजवान सियासत में नारेबाजी की हद तक मौजूद है, लेकिन मुतबादिल क़यादत के तौर पर किरदार के लिए मौजूद नहीं है। नौजवान को इस्तेमाल किया जाता है। हर दौर में यह नारा लगता है, नौजवान उठेंगे, इनकलाब लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, बदलाव लाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, माजरत के साथ पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे में नौजवान को झंडा दिखाया जाता है, उसको नारा दिया जाता है, लेकिन मंशूर नहीं दिया जाता, मुतबादिल नहीं दिया जाता, उसको क़यादत की सफों में खड़ा नहीं किया जाता। महज जज्बातियत उसके हाथ में थमा दी जाती है, महज नारे उसके हाथ में थमा दिए जाते हैं, महज ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीफ के पीछे उसको लगा दिया जाता है, कल्ट फॉलोइंग पैदा की जाती है। नौजवान नारा लगा सकता है, सवाल नहीं कर सकता। नौजवान एहतजाज में शिरकत कर सकता है, पॉलिसी नहीं बना सकता। तो मेरे दोस्तों, पॉलिसी बनाने के किरदार में, निजाम को बदलने के किरदार में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में नौजवान का कोई किरदार नहीं है। तमाम सियासी जमातें नौजवान के पोटेंशियल को इस्तेमाल करती हैं। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के ममालिक में माजी करीब की बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। नौजवानों ने जलाओ घेराव किया, नौजवानों ने हुकूमतों के तख्ते उलट दिए, लेकिन मुतबादिल ना होने की वजह से वही हुकूमत या तो गैर जमहूरी एस्टैब्लिशमेंट के हाथों चली गई, या फिर रवायती पुराने सियासतदान ही उस हुकूमत का काबिज हो गए। नौजवान सियासत में जज्बातियत है, तेजी है, लेकिन मसनूईपन है, कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, हम यूनाइटेड पाकिस्तान नौजवानों की उम्मीदों का महवर और मरकज हैं। वो इसलिए है कि हम नौजवानों को यह बताते हैं कि ये तमाम चैलेंजेस जो आज हम इंडिविजुअली और कलेक्टिवली अपने मुल्क में देख रहे हैं, इन चैलेंजेस की बुनियादी वजह क्या है, ये चैलेंजेस क्यों हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन मौजूद है। हम इसका एक वाज़ेह प्रोग्राम देते हैं, हम इसका एक वाज़ेह फलसफा नौजवान के सामने रखते हैं। हमारे पास इसके लिए एक वाज़ेह दस्तूर है, मंशूर है, प्रोग्राम है जो हम नौजवान के हाथ में रखते हैं। हमारे पास एक वाज़ेह हिकमत अमली है जिसकी बुनियाद पर नौजवान चलकर इस मुल्क में मुतबादिल क़यादत बन सकता है, इस मुल्क में इस निजाम को खत्म करके एक मुतबादिल निजाम को कायम कर सकता है, उसको चला सकता है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकता है। मेरे दोस्तों, हमारी आइडियोलॉजी, उसकी बुनियाद शाह वलीउल्लाह का फलसफा है। वो शाह वलीउल्लाह का फलसफा जो यहां के नौजवान को हमारी अजीमुशान तहजीब, वादी सिंध की तहजीब जो 5000 साल से मौजूद है, उसके साथ जोड़ता है, और उसमें इस्लाम के आलमगीर इनकलाब के आदिलाना उसूलों को गूंद कर हमारे नौजवान के सामने पेश करता है, जिसको यूनाइटेड पाकिस्तान ने जदीद दुनिया की लैंग्वेज में सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी की सूरत में अपने मंशूर में वाज़ेह कर दिया है कि हमारे पास इस निजाम का मुतबादिल निजाम मौजूद है, हमारे पास इस निजाम की मुतबादिल मईशत भी मौजूद है, इस निजाम की मुतबादिल सियासत भी मौजूद है, इस निजाम का मुतबादिल गवर्नेंस भी मौजूद है। इसलिए हम यूनाइटेड पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीदों का महवर और मरकज हैं। हम नौजवान को सिखा रहे हैं कि ट्रेन चलाना आसान है, 10 लोगों को अपने साथ चलाना मुश्किल है। हम उसको 10 लोगों को अपने साथ चलाना सिखा रहे हैं, हम उसको इदारा बनाना सिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट चलाना सिखा रहे हैं। ये हमारे पास है, ये पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात के पास ये चीज नहीं है जो हमने नौजवानों को देनी है, जो हम नौजवानों को दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, सियासी जमातें नौजवान को ब्लाइंड फॉलोइंग पे लगाती हैं, हैशटैग पे लगाती हैं। हम नौजवान को तरबियत दे रहे हैं कि करप्शन करना, एहतजाजी स्टेज पे खड़े होकर चोर चोर के नारे लगाना, यह तो बहुत आसान है, लेकिन यह बताना कि यह चोरी क्यों हो रही है, कौन सा निजाम ये करप्शन पैदा कर रहा है और उसका मुतबादिल निजाम क्या होगा, यह हम बता रहे हैं, यह हमारे पास मौजूद है। तो मेरे दोस्तों,
ہماری یونائٹڈ پاکستان، ہم یونائٹڈ پاکستان آپ کو اس نظام کے متبادل نظام پیش کر رہے ہیں، اور وہ نظام جو اخوت کی بنیاد پر ہے، جو محبت کی بنیاد پر ہے، جو نوجوانوں کی امیدوں کا محور اور مرکز ہے، جو پاکستان میں انقلاب پیدا کرے گا، اور انقلاب اس نظام کے خلاف، اس سرمایہ داری نظام کے خلاف جو کولونیل سسٹم کی ایکسٹینشن ہے، جو برٹش کولونیلزم کی آج کے دور میں جدید شکل ہے، جو 75 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے، جس کے نتیجے میں سارے کے سارے چیلنجز جن کو یہاں ہم گن چکے ہیں، جن کو ہم ہر روز گنتے ہیں، جن کو ہم ہر روز فیس کرتے ہیں، وہ چیلنجز اس نظام کی پیداوار ہیں، اور ہم اس نظام کے خلاف جو نعرہ لے کر آئے ہیں، ہم اس نظام کے متبادل، اس کے مقابلے میں جو بیانیہ لے کر آئے ہیں، جو نیریٹو لے کر آئے ہیں، جو کاؤنٹر ہمارے پاس ہے، وہ انقلاب ہے۔ میرے دوستو، انقلاب ایک مشکل راستہ ہے، پیچیدہ راستہ ہے، لیکن واحد اور صحیح راستہ صرف اور صرف انقلاب ہے۔ اور یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کو اس سرمایہ داری نظام کے خلاف اور اس کی پشت پر کھڑے بین الاقوامی سامراجی نظام کے خلاف انقلاب کا واضح اور دو ٹوک راستہ دکھاتی ہے، اور صرف محض انقلاب کا راستہ یا محض انقلاب کا نعرہ نہیں سناتی، بلکہ اس انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نظام کی تمام تر جزیات، اس کی فلسفی پر کھڑا سیاسی اور معاشی سٹرکچر وہ یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کے لیے لے کر آئی ہے، اور اس کے لیے پریکٹیکل تربیت یونائٹڈ پاکستان کا تنظیمی ماحول، یونائٹڈ پاکستان کے تنظیمی ادارے اور یونائٹڈ پاکستان کا تنظیمی سٹرکچر پیدا کرتا ہے، تاکہ نوجوان اس کے اندر بیک وقت قیادت کی صلاحیت پیدا ہو، نظام کو گرانے کی صلاحیت پیدا ہو، اور متبادل نظام کو چلانے کی صلاحیت پیدا ہو۔ میرے دوستو، ہم یونائٹڈ پاکستان ہیں، ہم کسی مسیحا کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم کسی مشہور فیمس پرسنالٹی کے انتظار میں نہیں ہیں، ہم نوجوان کو اس فیمس پرسنالٹی کے پیچھے، اس کی ٹرک کی بتی کے پیچھے بلائنڈ فالوئنگ میں نہیں لگا رہے، ہم نوجوان کو اس کا متبادل نظام دے رہے ہیں، اس کے اندر کیا قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ہم نے پورا تربیتی نظام، پورا میکانزم نوجوان کے سامنے رکھا ہے، اور ہم پاکستان کی یونیک جمہوری سیاسی پارٹی بنا چکے ہیں، ہم وہ پلیٹ فارم کریٹ کر چکے ہیں جہاں پر نوجوان آ کر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، سیاست میں کردار ادا کر سکتا ہے، متبادل قیادت بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ میرے دوستو، یونائٹڈ پاکستان وہ نظام، وہ فلسفہ نوجوان کے ہاتھ میں دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان پاکستان میں ایک ایسا نظام قائم کریں گے، ایک ایسا سماج قائم کریں گے، جس سماج کی بنیاد، جس سماج کی سیاست میثاق مدینہ سے انسپائریشن لیے ہوئے ہوگی، جس سماج کی معیشت مواخات مدینہ سے انسپائریشن لیے ہوگی، جس کی گورننس جمہوریت کی بنیاد پر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو سماج قائم ہوگا وہ امن اور آشتی کا محور اور مرکز ہوگا، وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہاں پر نوجوان کے لیے امید ہوگی، اس کے لیے مواقع ہوں گے کہ وہ پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کرے، وہ دنیا میں امامت کا کردار ادا کرے، وہ دنیا میں لیڈرشپ کا رول پلے کرے۔ اس کے لیے اس پاکستان میں اس فرسودہ نظام کو بدل کر نئے نظام کی تمام تر کنجیاں، نئے نظام کی تمام تر سوچ، نئے نظام کا تمام تر فلسفہ، نئے نظام کا تمام تر پروگرام یونائٹڈ پاکستان کے پاس موجود ہے، یونائٹڈ پاکستان کے منشور میں ہے، یونائٹڈ پاکستان کے فلسفے میں ہے، اور یونائٹڈ پاکستان کے الٹرنیٹو پروگرام میں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنے انقلاب کے نتیجے میں وہ پاکستانی سماج پیدا کریں گے جس کے لیے ہم ہر روز اٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، جس کے احترام میں ہم ہر روز جس کو گاتے ہیں، ہم ہر روز جس کے لیے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز کر کے جس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت، پائندہ، پابند آباد، شاد، باد، منزل مراد۔